الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی والدیک وآلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در توافعو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی آپ بھی بولیے گا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سیرت صدر الشریعہ صورت حامد رضا نائب احمد رضا ہیں حضرت شیخ الحدیث حامل خلق حسین ہیں حضرت شوکت حسن صاحب روشن جبی ہیں حضرت شوکت حسن لائق سے تعظیم و تکریم معزز مکرم محترم محتشم حاضرین و سامعین خصوص بالخصوص قبلہ بابا حضور صاحبزادگان دامت برکاتہم العالیہ آج چونکہ جمعۃ المبارک شریف ہے اور ہمارے مخدوم و محترم محبوب العلماء والمشائخ پیکر محبت حضرت قبلہ محمد محمود میاں صاحب قادری برکاتی اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے اور فقیر حقیر پر تقصیر بندہ ناچیز کو کچھ عرض و معروض کرنے کے لیے حکم ہوا حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم و باج کریں جے فقیری کافر مریں دیوانہ ہو، اور حضور غوث الاغواث قطب الاقطاب پیر پیرا میر میرا ماہ گیلا شاہ جیلاں تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ حضور غوث الاغواث قطب الاقطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا، علم پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔
باقاعدہ جس نے علم دین حاصل نہ کیا ہو مگر اس میں اللہ جل مجدہ نے یہ استعداد رکھی ہو کہ وہ مسائل شرعیہ کو کتب دینیہ سے بغیر کسی استعانت کے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ عالم کی تعریف کی گئی ہے۔ تو عالم جو شیخ ہوتا ہے، ولی کامل ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ سلسلہ در سلسلہ آگے اس سے کڑی سے کڑی جڑتی ہے، اس کا تعلق اور ربط برقرار رہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزیں، 4 شرائط لکھی ہیں کہ عالم ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے، پابند شریعت ہونا چاہیے، شریعت کا باغی نہیں ہونا چاہیے، اہل سنت ہونا چاہیے، بدعقیدہ بددین بے ادب گستاخ نہیں ہونا چاہیے، سلسلہ متصل ہونا چاہیے، منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا شخص جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ سلسلہ کو چلا سکتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، تو اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے یہ 4 چیزیں ہمارے مخدوم و محترم محبوب العلماء والمشائخ حضرت قبلہ پیر محمد محمود میاں برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ میں پائی جاتی ہیں کہ سچے سچے پکے ٹھکے سنی اور اصلی نسلی سنی، کچھ فصلی ہوتے ہیں اور حقیقت میں جو ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے۔ تو یہ اصلی سنی ہے۔ اب تو مارکیٹ میں ہر طرح کا مال دستیاب ہے، تو بعض بدعقیدہ نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا ہے، لیکن اللہ جل مجدہ نے یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس دور میں جب کہ ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں توڑی جا رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب شریف پر ہرزہ سرائیاں ہوتی ہیں، ایسے وقت میں اہل سنت کی پہچان کے لیے اللہ جل مجدہ نے جس مقدس ہستی کا انتخاب کیا ہے اسے مجدد اعظم دین و ملت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں۔ اب سچا سچا سنی جو ہے اس کی پہچان بھی امام احمد رضا ہے۔ دیکھیے ہم رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں تو مخالف ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ بریلوی ہے۔ بریلی میں کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا غلام رہتا ہے، ایسا عاشق صادق رہتا ہے جو بارگاہ غوثیت مآب میں یوں گویا ہوتا ہے کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا۔ اور فرمایا میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت سچے سچے سنی کی پہچان بن چکے ہیں۔ اللہ نے کیسا کرم کیا ہے، مصطفیٰ کریم نے رحمت کاملہ کئی ایسی برکھا برسائی ہے کہ اب رسول اللہ کا دین پہچانا جا رہا ہے تو امام احمد رضا کی نسبت سے پہچانا جا رہا ہے۔ اور امام احمد رضا یہ وہ ہستی ہے جو صاحب البرکات والنجات حضور سیدی شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں ہیں، جنہوں نے حضور خاتم الاکابر سیدی شاہ محمد آل رسول رضی اللہ عنہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی ہے۔ اور سیدی آل رسول خاتم الاکابر فرمایا کرتے، فرمایا مجھے فکر لاحق تھی کہ قیامت کے روز جب میرے رب نے پوچھا آل رسول میری بارگاہ میں کیا لایا ہے، میں کس کو نظر کرتا؟ اب جب سے احمد رضا ہمارے مرید ہو گئے ہیں، قیامت کے دن رب نے پوچھا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ روز محشر
اگر مجھ سے پوچھے خدا کہ بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اور پھر سیدی حضور خاتم الاقابر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اب تک خانقاہ محررہ مطہرہ شریف سے جو کچھ شائع ہو چکا ہے، احمد رضا چاہیں تو اس میں تبدیلی کر سکتے، اب کے جو بھی شائع ہوگا انہی کی مرضی سے شائع ہوگا۔ تو صاحبان ذیشان اور حضور احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب نے فرمایا، ہمارا سرکاری مسلک جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ دیکھیے آپ کی اہلیہ محترمہ بھی مفتی اعظم کی مرید ہیں، آپ کے دو شہزادے بھی حضور مفتی اعظم کے مرید ہیں، خود سید ہیں، کہا آپ سید ہیں، تو آپ نے اپنے اہلیہ کا اور دو بیٹوں کو بیعت مفتی اعظم پٹھان سے کروایا ہے، فرمایا پٹھان جیسا پیر تو سیدوں میں لے کے آؤ۔ یہ ایسا تعلق اور ربط اور محبت اور پیار کا سلسلہ ہے۔ جو بھی قادری رضوی ہے وہ پہلے برکاتی ہے، یہ کوئی افتراق نہیں ہے۔ قادری رضوی کو خیرات ملی ہی تاجدار برکات سے ہے، تو برکاتی ہم ہیں، قادری بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، نوری بھی ہیں، عطاری بھی ہیں، تو یہ سب ہمارے سلسلے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا، علم والا ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جاہل مطلق ہو تو وہ علم کا وہ دین کا شریعت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جو لٹیں لٹکائے اور یہ کڑے پہنے اور یہ مندریاں پہنے، انگوٹھیاں پہنے اور شریعت کی دھچیاں اڑانے والے، یہ ولی نہیں ہوتے، یہ ولے ضرور ہوتے ہیں، مگر ولی وہ ہوتا ہے جو تابع شریعت ہوتا ہے، حضور کی ایک سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا محبوب آپ کہیے اگر انہیں اللہ سے علاقہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے یہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، دعویٰ تو کر دیا ہے، دلیل پیش کریں، مولا دلیل کیا کی جائے؟ فرمایا میرے محبوب کی اتباع کیجئے، میرے محبوب کی اطاعت کیجئے، میرے محبوب کی فرما برداری کیجئے، میری محبوب کی اداؤں کو ادا کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے اور درود و سلام کی کثرت کیجئے۔ جب تم یہ کرو گے تو پہلے تم میرے محب تھے، میں تمہارا محبوب تھا، میری مرضی آئے دیکھوں مرضی آئے نہ دیکھوں، اب جب تم میرے محبوب کے ہو جاؤ گے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، خود تمہارا محب بن جاؤں گا۔ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ہمارے قبلہ محمود میاں برکاتی صاحب علیہ رحمہ کو دیکھیے، علماء کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے، مسجد کے ساتھ پیار ہے، مدارس کے ساتھ پیار ہے، علماء مشائخ کے ساتھ پیار ہے، حضور کی صورت اور سیرت کے سانچے میں ڈلے، ہر مرید کو امامہ پہنایا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، جو ایک سنت پرفتن دور میں زندہ کرتا ہے اللہ اسے 100 شہید کا مقام عطا کرتا ہے۔ ارے ایک شہید کا مرتبہ کیا ہے کہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، جیسے 100 شہید کا ثواب مل رہا اس کا مقام کیا ہوگا۔ آج کل کے اس دور میں داڑھی شریف رکھنا لوگ تانے دیتے ہیں، میں نے ان کے جتنے بھی مریدوں کو دیکھا سب باشرہ دیکھے ہیں، سنت کے سانچے میں الحمدللہ ڈھلے دیکھے ہیں، تو میں بھی حاضر ہوا کرتا تو مجھ سے بھی محبت فرماتے، شفقت فرماتے، اگرچہ مجھ میں لاکھوں خامیاں ہوں گی مگر یہ ان کی کریمانہ اور محبتانہ شفقت و عنایت کی برکت تھی کہ ہر 11ویں شریف میں مجھے طلب کرتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد 11ویں میں نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی اطلاع کے بغیر آیا کروں گا 11ویں شریف میں، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا، خالص رضائے الہی ہوتا ہے، اور میں نے تو یہ بارہا کہا کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے محررہ یاد آتا ہے۔ تو صاحبان ذیشان
ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی سنت کے تابع ہوتا ہے، حضور کی ذات میں فنا ہوتا ہے، اور اللہ جسے محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر حضرات گرامی، اللہ پورے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا بمانا خبردار ہے، ان بمانا بے شک ہے، اللہ کے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ یہ الا ان اولیاء اللہ فرمایا ہے، الا ان نبی اللہ نہیں فرمایا۔ پورے قرآن کو تلاوت کیجئے اور اجر و ثواب ڈھیروں حاصل کیجئے۔ قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں رب نے فرمایا ہو الا ان نبی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بلکہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ ہی کیوں فرمایا؟ یہ جو بدبخت بددین گستاخ بے ادب لوگ ہیں نا، یہ اللہ کے ولیوں سے ہی تو گستاخی کا آغاز کرتے ہیں۔ داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ میاں خواجہ صاحب کیا نہیں لینے جاتے ہو؟ تم غوث اعظم کے در اقدس پہ کیا لینے جاتے ہو؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جل مشتہو نے خبردار فرمایا ہے، جیسے آپ دیکھیں ٹاور پہ لکھا ہوتا ہے خبردار 11,000 وولٹیج گزر رہے ہیں، اگر تم نے کوئی پنگا لیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اللہ جل مشتہو نے فرمایا، اللہ لگا کے بتا دیا، ارے ادھر جان جائے گی، میرے ولی کے بارے میں زبان کھولے گا تو تیرا ایمان چلا جائے گا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں کی، فرمایا انا بے شک، شک سے مبرہ کرنا عرب کا قاعدہ قلیہ ہے، مقصود ہو تو انا لگاتے ہیں۔ اولیاء اللہ، اللہ کے جو محبوب ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، صاحبان ذیشان، اور اللہ جل مجدہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کہتا ہوں، اور جسے آپ خود سوچئے، جسے اللہ اعلان جنگ کہے وہ دولت ایمان والا ہو یا دولت ایمان سے محروم ہوگا۔ تو صاحبان ذیشان، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کہو نا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، جن سے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ امام اہل سنت فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے نور کی پاور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور کی پاور سے دیکھتا ہے، یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، ہر چیز سامنے نظر آتی ہے۔ صاحبان ذیشان، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اور آپ موبائل پر بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے میں آپ کا عزیز ہو، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں، آپ اسے سن بھی رہے ہیں۔ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، جو اللہ جل مجدہ جس کے ہاتھ بن جائے، جس کے کان بن جائے، جس کی زبان بن جائے، جو اللہ کے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کی پاور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور کی پاور سے سنتا ہے، پھر ممبر ختم نبوت ہوتا ہے، سرکار فاروق اعظم کا دور خلافت ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اور حضرت ساریہ نحامت کے مقام پر ہوتے ہیں، یہ بول رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم دیکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، حضرت ساریہ سن بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اور جب واپس لوٹے تو حضرت عمر پاک نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا فتح کیسے ہوئی؟ فرمایا ہم میں شکست ہو رہی تھی، عین جمعے کا وقت تھا، فاروق اعظم کی آواز سنی، یا ساریۃ الجبل، ہم نے پہاڑ کی پر طرف دیکھا تو دشمن حملہ کرنے لگا تھا، ہم نے یکبار کی حملہ کر دیا اور اسے شکست ہو گئی، ہمیں فتح تو ہو گئی۔ آئیے یہاں حضرت داتا علی حجویری، جن کی بارگاہ میں ہمارے حضرت محبوب العلماء والمشائخ حضرت محمد محمود میاں برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے اکثر و بیشتر جایا کرتے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد بنائی، اور مسجد کا رخ تھوڑا سا مدینہ شریف کی طرف ہو گیا۔ وقت کے حضرات نے اعتراض کر دیا، مسجد تو علی بن عثمان حجویری نے صحیح بنائی ہے، مگر اس کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے اعلان کر دو، آج جس نے کعبہ دیکھنا ہے داتا حجویری کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ زور سے کہیے نا، لاہور میں داتا صاحب کا عرس پاک بھی ہو رہا ہے۔ آج جس نے
काबा देखना है, दाता हजवेरी के पीछे अली बिन उस्मान हजवेरी के पीछे नमाज पढ़ ले। अब साहिबान क्या हुआ, अदना आए, आला आए, छोटे आए, बड़े आए और वो भी आए जिन्होंने फतवे लगाए। जब मैं गफीर हो गया, दाता फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह अकबर, अभी जबान से अलिफ निकला ही था कि जितने पीछे मुक्तदी थे सामने काबा देख रहे थे, सलाम फेरा, कदमों में गिर गए, अर्ज किया आका मान गए। फरमाया याद रखो, जो पीर होता है वो सच्चा होता है, जो झूठा हो वो पीर नहीं होता। जो सच्चा होता है वो पीर होता है, और सुन्नी हनफी बरेलवी में जो पीर हैं वो सच्चे पीर हैं। इनमें सिर्फ पीर नहीं हैं, पीर होते हैं, शरीयत के पाबंद होते हैं। महाराया मुतारा देखिए, बरेली शरीफ देखिए, कालपी शरीफ देखिए, बल्कि बिलग्राम शरीफ देखिए, और जनाब आप जहां भी निगाह डालना चाहते हैं डालिए, और हर तरफ देखिए तो आपको हमेशा सुन्नी हनफी बरेलवी पीर वही नजर आएंगे जो सच्चे और सुच्चे पीर हैं, जिनमें एक हमारे महबूब उलमा वल मशाइख महमूद मियाँ साहब की बिला अलैह रहमा भी हैं, साहिबान ज़ीशान। मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ख्वाजा अजमेरी गरीब नवास सुल्तानुल हिंद मोइन मिल्लत वद्दीन हसन संजरी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब बगदाद मोहल्ला से मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी देते हुए वापस लाहौर की सरजमीन पर आते हैं तो आप फरमाते हैं, लोगों, ये ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं, फरमाते हैं, लोगों, मैंने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारका से नूर के मीनार बुलंद होते देखे हैं। हजरत मकबूल मिल्लत, और लुत्फ की बात यह है, इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाहौर शहर जो है ये शहरों का कुतुब शहर है। और हमारे बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि और आप जब हाज़िरी देते ना तो अपनी ये कोहनी के बल अपने जिस्म को घसीट के टिब्बा फरीद जो कचहरी में है वहाँ से आते दाता साहब हाज़िरी के लिए, और पता क्या आलम होता, लंबे लंबे सांस लेते। अर्ज़ किया हुजूर वजह क्या है? फरमाया यहाँ से जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत की खुशबू आती है। तो ये हैं अल्लाह वाले जो अल्लाह के महबूब होते हैं। और हुजूर दाता फैज़ आलम की शान और अज़मत ये है कि उनके दर का एक गदा एक मंगता जिसने 40 दिन चिल्ला खुशी की और आखिर में क्या कहा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रह। हमारे तो ख़त्म कादरिया शरीफ में भी ये पढ़ा जाता है, तो आपको तो सबको याद है, सारे जोर से बोले, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये देखिए, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हुजूर दाता साहब के एक साइल को गरीब नवाज कहते हैं। कैसी बात है, एक साइल, एक आपका गुलाम गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद मोइन मिल्लत वद्दीन हसन संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और गरीब नवाज कोई वो नहीं जो आम हो, नहीं, बल्कि गरीब नवाज वो हैं जिन्होंने 99 लाख को कलमा तैयबा पढ़ाया है। कितनों को? 99 लाख को, जिनके गुलामों में एक गुलाम का नाम बाबा फरीद भी है। कहो ना, बाबा फरीद भी है। और बाबा फरीद वो हैं जो हालत बचपन में हैं, माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो। अम्मी नमाज किसकी है? बेटा अल्लाह की है। अम्मी नमाज पढ़ूं तो अल्लाह मुझे क्या देगा? अल्लाह मुझे, माँ को पता होता है बच्चे को प्यारी चीज़ क्या लगती है, तो कहा बेटा अगर तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तेरे को शक्कर देगा। आप वुज़ू करते,
माँ शक्कर की पुड़ियाँ बनाती, मुसल्ला बिछाती, नीचे रख देती, सलाम फेरते, अम्मी नमाज अच्छी पढ़ी, बेटा बहुत अच्छी पढ़ी, अम्मी शक्कर, बेटा मुसल्ला उठाओ ना। मुसल्ला उठाते, नीचे से शक्कर की पुड़ियाँ। अरसा दराज तक ये सिलसिला रहा। आप वज़ू करते हैं, माँ शक्कर की पुड़ियाँ बनाकर मुसल्ला बिछा के नीचे रख देती हैं। आज आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, मस्जिद के मीनार से आवाज़ सुनी, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह। जब ये आवाज़ सुने तो हम सब भी मस्जिद की तरफ दौड़े। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाते हैं दोस्तों मैं अपने रब से शक्कर तो ले आऊँ। मैं अपने रब से, कहने लगे आपको ऐसे शक्कर मिलती है? फरमाया तेरे को नहीं मिलती तो ना सही, अपन को तो ऐसे ही मिलती है मियाँ, अपन को तो ऐसे ही मिलती है। अब रास्ते में वज़ू किया और मुसल्ला लेके खड़े हो गए। जब मुसल्ला लेके खड़े हो गए तो माँ ने कहा बेटा वज़ू नहीं करना? अर्ज़ किया माँ रास्ते में मैंने वज़ू कर लिया है। माँ भी कोई आम माँ नहीं थी, जोर से कहिए ना। आज मेरी जगह मेरा बेटा वहाँ जुम्मा पढ़ा रहा है माशाल्लाह, और मैं आपके यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो कहा कि वज़ू नहीं करना? अर्ज़ किया माँ मैंने रास्ते में वज़ू कर लिया है। माँ को यहाँ माँ नहीं थी, अपने सफ़ेद बालों को फ़िज़ाए आसमान की तरफ बुलंद करके कहा मौला तू दिलों के राज जानता है, पहले फरीद वज़ू करता था, मैं शक्कर की पुड़ियाँ बनाती, मुसल्ला बिछाती, नीचे रख देती थी, आज मुसल्ला लेके खुद खड़ा हो गया है। अगर मैंने इसके सामने रखी ये कहेगा अम्मी अल्लाह तो नहीं देता, ये तो आप रखा करती थी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम, आगे संभालना तेरा काम। सलाम फेरा, अम्मी नमाज अच्छी पढ़ी, बेटा बहुत अच्छी पढ़ी, अम्मी शक्कर, बेटा मुसल्ला उठाओ। आज मुसल्ला उठाया तो शक्कर की पुड़ियाँ तो ना थी, मगर मुसल्ले के बराबर नीचे हौस बना हुआ था, सारा हौस शक्कर से भरा हुआ था। आज की माजब मामला है, पहले शक्कर की पुड़ियाँ, आज हौस। फरमाया बेटे पहले मैं रखा करती थी, आज खुद रख गया है। ऐसी माएँ होती हैं जिनके यहाँ अल्लाह के वली पैदा होते हैं। तो यकीनन महबूबुल उलमा वल मशाइख की वालिदा माजदा भी अल्लाह उसके रसूल के फजल से सरकार की खादिमा सैयदा ज़हरा की कनीस, जिन्होंने ऐसी तालीम और तरबियत की कि हज़रत ने खूबसूरत मस्जिद का भी एहतमाम किया। फिर ख़त्म क़ादरिया शरीफ, देखिए ख़त्म क़ादरिया शरीफ हर मुसीबत को दूर करने वाला, हर बला को दूर करने वाला, हर मुराद को पूरा करने वाला। अरे ये क्यों ना पूरा करने वाला हो, ख़त्म भी किसका है? पीरों के पीर का ख़त्म है, मामूली हस्ती नहीं है। हुजूर गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा ऐसा है जैसे अंबिया में अल्लाह जल्ला मस्तहू ने हुजूर सैयद आलम को मकाम अता फरमाया है, ऐसा ही मकाम अल्लाह ने औलिया की जमात में गौसे आज़म को अता फरमाया है। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जो तमाम पीरों के पीर हैं, तमाम पीरों के पीर हैं, और उनके जो नायब हैं जिनका आज आप मगरिब के बाद उर्स शरीफ मनाएंगे, जिनको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इसके मुस्तफ़ा नाइब गौसुल वरा मज़हर अबू हनीफ़ा अब्दुल मुस्तफ़ा शाह अहमद रज़ा कहते हैं। ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत वो हैं जिन्हें नाइब गौसे आज़म कहते हैं। हज़रत इमाम रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये सिलसिला नक्शबंदिया से इलाका रखते हैं। अपने मुरीदों के साथ दाता साहब हाज़री देने गए, उनका उर्स शरीफ भी इसी में है। तो तबर्रुक के तौर पर मैंने बुज़ुर्गों का जिक्र किया, तो दाता साहब के सामने चौराहे में एक बुज़ुर्ग मिले, मुलाकात हुई और वापस जाने लगे। मुरीदों ने अर्ज़ किया हज़रत अजब है, हाज़री दिए बग़ैर लौटें। फरमाया अभी दाता साहब से ही तो मुलाकात हुई है, इन्हें गौसे आज़म की ज़ियारत हुई। अर्ज़ किया आपका नायब कौन है? फरमाया बरेली में अहमद रज़ा हमारे नायब हैं, बरेली में अहमद रज़ा हमारे नायब हैं। साहिबान ज़ीशान
پھر شرق پور شریف کے تاجدار میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کو علاقہ ہوا بریلی شریف، گئے اور لوٹے اور پھر پوچھا کہ حضور کیا دیکھا؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو، بس ہم نے ایک پردہ حائل دیکھا، ایک طرف اللہ کے نبی کو دیکھا، ایک طرف احمد رضا کو دیکھا۔ حضور جو فرماتے تھے وہی احمد رضا دہراتے جاتے تھے، حضور جو فرماتے تھے وہی احمد رضا دہراتے جاتے تھے۔ نائب غوث اعظم حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام اور مرتبہ ملا ہے تو بس ایک ہی وجہ سے ملا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے میں لوٹ کر پھر بریلی اور مہاراجہ شریف تشریف آ رہا ہوں، کیونکہ مرکز اور محور ہمارا یہ ہے۔ ہم سب بزرگوں کا ادب و احترام کرتے ہیں مگر اپنے آقا و مولا کی شان ہی نرالی ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو پالکی پہ سوار کیا گیا اور 4 کھہاروں نے پالکی کو اٹھایا اور چند قدم ہی چلے تھے تو آواز دی کہ پالکی کو روک دیا جائے، رکھ دیا گیا، باہر تشریف لائے اور فرمایا بتائیے کون ہے آل رسول آپ میں شہزادہ معظم؟ مشام داماد حضور کی آل کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ صاحبان ذیشان پھر کیا ہوتا ہے، ایک سید صاحب بولتے ہیں کہ میں سید ہوں۔ پہلے تو انہوں نے جو سلسلہ کیا کہ آپ کو اس سے ذات پات سے کیا علاقہ، تو پھر انہوں نے جب بتایا کہ میں سید ہوں، اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار سید زادے گمنام سید زادے کے قدموں پہ نچھاور کر دی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس جن کے نالین مقدسہ کے صدقہ سے یہ مقام ملا ہے۔ اگر حضور نے فرمایا کہ میری آل کے دوش نازنی پہ احمد رضا تم نے سواری کی تو میرا عشق اس قدر رسوا ہوگا قیامت کے روز۔ معافی مانگی اور جب سید صاحب نے معاف کر دیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس لاشعوری میں جو خطا سرزد ہو گئی ہے اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا کو ہر بنے گا۔ سب قربان کر دیا، وقت کا مجدد ہے، محدث ہے، مفسر ہے، محقق ہے، مدقق ہے، ولی کامل ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ میرا مقام مرتبہ کیا ہے۔ سب آل رسول پہ قربان کر دیا کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے الا المودۃ فی القربى کہ ہم حضور کی آل پاک سے مودت کرنے کا حکم ہے۔ اور مودت کا عالم دیکھیے، شیخ طریقت حضور سیدی خاتم الاقابر سیدی آل رسول رضی اللہ عنہ کے نبیرہ حضرت سلطان العاشقین امام الواصلین زبدۃ العارفین سیدی سندی مرشدی ابو الحسن نور ابو حسین شاہ نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا احمد رضا سنا ہے تمہارے بریلی میں اچھی نسل کے کتے پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں کیسی بات ہے، اچھی نسل کے کتے پائے جاتے ہیں تو 2 ہمیں بھی بھیج دو۔ اب مسئلہ کیا ہے، جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، جنبی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہیے۔ بزرگوں کی ہو تو رکھ لیجئے، جب جی چاہے دیکھ لیجئے، مگر اعلانیہ طور پہ لگائیے نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا کیا، اپنے 2 شہزادوں اپنے 2 شہزادوں حضور حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی اعظم پتہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت اس وقت حضرت شاہ ابو الحسین نوری میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ادھر ان کی ولادت ہو گئی اور آپ فرمانے لگے آج ولی کے گھر میں ولی پیدا ہو گیا ہے، ولی کے گھر میں ولی پیدا ہو گیا ہے۔ اور صاحبان ذیشان دیکھیے لطف کی بات یہ ہے، اور 6 ماہ کی ننھی عمر میں حضور سیدی شاہ ابو الحسین نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بھی، جملہ خلافتیں بھی عطا فرما دی، مرید بھی کیا۔ تو ان کے گلے میں بھی پٹا ڈالا اور حجت الاسلام کے گلے میں بھی پٹا ڈالا، اور پٹا کیسا ڈالا؟ حضور ابو الحسین نوری میاں کا پٹا ڈالا اور عرض کیا حضور احمد رضا کے پاس 2 ہی ہیں، دن میں خدمت کیا کریں گے اور رات کو پہرا دے دیا کریں گے۔
صاحبان ذیشان، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اور ان کے چاہنے ماننے والوں کا مقام مرتبہ احاطہ زبانوں و بیان اور یارہ تقریر سے باہر ہے۔ آخر میں چونکہ ایک آدھا منٹ باقی ہے، وہ میں کلام پڑھ لوں اعلیٰ حضرت کا ایک ہی منٹ میں۔ اگر آپ مجھے پکڑ لیں تو آپ کو مبارک، اور نہ پکڑ پائیں تو پھر بھی آپ کو مبارک۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مقین و مقاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے قرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بداں تمہارے لیے، وہ کنز نہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے عیاں یہ بزم فگاں، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جینا، یہ سارا سامان تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام قلم وجود و عدم و حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پیاس سے مہنن، یہ امن و اما تمہارے لیے، یہ دل یہ جگر یہ چشم اور سر، یہ بحر اور بر یہ خشک اور تر، یہ عز و فخر فلاح و ظفر نسیم سحر قضاء و قدر، یہ اسود حجر یہ میزہ بزر، یہ جن و بشر یہ سب تاجور، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، حشر کی گھڑی یہ سخت بڑی، گناہ کی لڑی گلے میں پڑی، بڑی بے کلی کہ دامن میں تھی بدی ہی بدی، نہ نیکی کوئی یہ حسرت ہوئی کہ کون کوئی بنے گا شفیع، پوچھے گی لگی خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بانی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہ حضرت جابر پہ کرم ہوا، بچوں کو بکری کو زندہ کیا، شتر نے وجود سے کلام کیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، انگلیوں سے چشمہ بہا، درختوں نے سجدہ کیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے وخور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، اور معاشر میں جس وقت سر سر چلے گرمی سے جسم جلے، آ جائے آقا رحمت لیے، جبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑے، لواء الحمد کے سائے تلے، رضوی کو ساتھ برکاتی کو ساتھ اتاری کو ساتھ ہم سب کو ساتھ رضا کا ملے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ انشاءاللہ کوئی شام کو صورت بنی تو پھر قصیدہ معراج سنائیں گے، اور پورا میں نے یاد کر لیا۔ اللہ کو شکر، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔